السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، سبحان۔ وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بہت ہی قابل احترام حضرت شاہ عبد المالک صاحب دامت برکاتہ اس مجلس میں موجود خاندان سادات حمدانیہ کے جتنے بھی بزرگ اور عزیز نوجوان موجود ہیں، میرے مخاطب ہیں، باقی آپ سننے والے بزرگ بھائی عزیز، ایک عرصے سے دل میں خواہش تھی کہ اس خاندان کے بزرگوں کی زیارت کر لوں۔ ایک دو سال پہلے کہیں آیا بھی تھا میں، بس ایسے تھوڑی دیر کے لیے رکا، لیکن بزرگوں کی زیارت نہ ہو سکی، وقت بھی ایسا ہی تھا، لیکن آج الحمدللہ آپ حضرات کی توجہ سے خاندان سادات حمدانیہ کے بزرگوں کی شفقت سے، خصوصاً حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہ، ان کے عزیزوں کی محبت سے میں یہاں حاضر ہو گیا۔ تقریر وقریر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے آیا تھا۔ آپ ان حضرات کی بزرگوں کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، ان کا واعظ بھی سنتے رہتے ہیں، نصیحت بھی سنتے رہتے ہیں، بس ان کے حکم کی تعمیل میں ہی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ ہمارے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ ہر رسول کو اس لیے بھیجا، گویا یہ بات طے ہو گئی کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور رسول علیہ الصلوات و تسلیمات تشریف لائے ہیں، وہ خود تو آئے نہیں، اللہ نے ان کو بھیجا، اور
وہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے میں مخلوق کو خالق مطلق اللہ جل شانہ سے ملانے کے لیے آئے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہے جو سنانے آئے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہمارا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ہمارا حکم ہے کہ ان کی فرما برداری کرو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا حضور النور خاتم النبیین محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام ختم نبوت بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا ہے کہ آپ ہماری خوشخبریاں بھی سنا دیں اور ہماری پکڑ اور ہمارے عذاب سے ان کو ڈرا بھی دیں۔ بشیر و نذیر کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہم نے آپ کو۔ اب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ تمام زمانے اس میں آ گئے، قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے مخاطب ہیں، اور آپ علیہ السلام ہی کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کے نتیجے میں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی ہستی نہیں ایسی کہ جسے اس مقام اور منصب کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ وہ تنہا ہے حضور النور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام زمانوں کے لیے آپ کو بھیجا۔ گویا یہ بات کیا ہو گئی کہ اب جتنے بھی زمانے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے ہیں۔ سارے زمانے حضور کے ہیں، کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت۔ تو آپ جو شریعت لے کر آئے وہ بھی مکمل ہے، آخری شریعت۔ جو کتاب لے کے آئے قرآن کریم آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اب بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ صرف میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو گے، مانو گے، اس پر عمل کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو پھر کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں تو اتنی ہیں کہ ساری امت قیامت تک بیان کرتی رہے، حضور کی صفتیں ختم نہیں۔ اللہ پاک نے کسی انسان کو جتنی نعمتیں دی جا سکتی تھی وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ علم ہے مکمل عطا فرمائی۔ آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوں کا بھی علم دے دیا اور آخرین کا بھی علم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات کی انتہا کا علم عطا کر دیا۔ اب کائنات بنی تو علم دے دیا، جب تک قیامت نہیں آتی جو کچھ اس کائنات میں پہلے ہو چکا اس کا بھی علم حضور کو دیا، جو حضور کے زمانے میں ہو رہا تھا اس کا بھی علم دیا، جو قیامت تک ہوتا رہے گا اس کا بھی علم عطا فرمایا، جو قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اور ایک حدیث میں فرمایا علمت الاسماء كلها كما علم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری چیزوں کے نام بتا دیے جس طرح آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ تو پہلے انسان اس کائنات میں آئے سیدنا آدم علیہ السلام، اور ہم سب ان کی اولاد ہیں، اور اللہ نے وہ اعزاز دیا انسان کو تو پہلے انسان کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جو اللہ نے علم دیا، جتنی چیزوں کے نام بتایا وہ سارے مجھے بتا دیے، اور اس کے علاوہ اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ اب قیامت تک جو علم حضور عطا فرما گئے ہیں اب اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی علم کی روشنی میں مخلوق اگر اپنی زندگی کا سفر طے کرتی رہے گی، اپنی ایمانی زندگی کا سفر طے کرتی رہے گی، تو زندگی کا اختتام خوبصورت اور حسین ہو جائے گا اور آگے بھی کامیابی ملے گا۔ قرآن کریم میں ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پوچھ لو، پوچھو، سوال کرو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہم نے علم دیا ہے۔ تو فرشتوں نے جب پوچھنا شروع کیا تو حدیث میں تفصیلات آتی ہیں، قرآن کریم میں بھی تفصیل موجود ہے۔ ثم عرضهم على الملائكة وقالت أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ تو آدم علیہ السلام تڑا تڑ جواب دیتے ہیں، یعنی وقفہ بھی کوئی نہیں آتا تھا، جب سوال وہ پوچھتے تھے فوراً بتا دیتے تھے۔ تو یہ کیفیت ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی موجود تھا، اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، میں تخلیق میں سب سے پہلے ہوں اور ظہور میں سب سے آخر پر ہوں، اللہ نے ظاہر مجھے سب سے آخر میں کیا۔ جب آدم علیہ السلام کا بھی بت بنا ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے روح نہیں پھونکی تھی، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا لکھا ہوا تھا، تو مجھے بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں۔ تو حکمت یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ پہلا علم بھی دے دیا، اور جب آ گئے تو اپنے زمانے کا علم بھی دے دیا، جب اللہ کے پاس واپس تشریف لے گئے تو جانے سے پہلے وہ قیامت تک آنے والا علم اور خبریں بھی بتا کر گئے کہ کیا ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سابقہ نبیوں اور رسولوں علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے حالات بتائے جو قرآن میں آئے، اور ایک وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتایا جو قرآن کی تشریح ہے، تعبیر ہے، تفسیر ہے۔ تو سارے حالات ان کے بتائے، قوموں کے حالات بتائے، کون سی قومیں کیوں کامیاب ہوئی، کون سی قومیں کیوں برباد ہوئی، اللہ کا عذاب ان پر آیا، ہلاک ہوئی۔ پھر اپنے زمانے میں بھی ایسی ایسی خبریں دی۔ نبی کا ایک معنی خبر دینے والا بھی ہوتا ہے، نبی کبھی غلط خبر نہیں دیتا۔ ہمارے یہ جو ذرائع ہیں، موبائل ہے، آج کل جو کچھ یہ میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، جتنے بھی رسل و رسائل کے ذرائع ہیں، یہاں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہماری گفتگو میں زبان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی زبان جو ہے وہ لسان اللہ ہے، اللہ کی طرف سے الفاظ جاری ہوتے ہیں، نبی خود بولتے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اللہ نے یہ بھی ذمہ داری خود لے لی کہ میرے محبوب جو ہے یہ خود نہیں بولتے، یہ ہم بلوا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کی ذات کی طرف سے تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی خبریں دی، مدینے میں بیٹھ کے ایران کی خبریں دے دی، تبوک کی خبریں دے دی، اور اپنے بعد آنے والے زمانوں کی خبریں دے دی۔ کسرا کے قتل کی خبر دی، وہ آئے تھے وہاں سے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کو کیا خسر و پرویز جو تھا اس کے دعوت دینے کے لیے کہ وہ ہمارا خدا بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسلام میں سفینوں کا قتل جائز ہوتا ہے تمہارے قتل کا حکم دے، مجھے نبی کو دعوت دینے آئے تھے، اور فرمایا ان کو ٹھہراؤ، رات رہیں۔ اور حضور کو انتظار تھا وحی کا کہ اللہ مجھے وحی عطا فرمائیں گے تو میں ان کو کچھ بتاؤں گا۔ تو وحی آ گئی، صبح ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا بادشاہ ہے جس کو تم خدا بھی مانتے ہو، میرے خدا نہیں جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کے
قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، میری جان ہے، اس نے تمہارے خدا کو تم اس کے بیٹے سے رات قدر کروا دیا۔ اب دیکھیں کوئی وسائل نہیں ہے، یہی نبی کا مقام ہوتا ہے کہ نبی وہ بات کرتا ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ انسانوں کی عقل عاجز آ جائے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، نہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں نہ ایسا عمل کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کائنات کے تمام انسانوں سے بلند رکھا۔ پچھلے نبیوں کو معجزے دیے، داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ داؤد علیہ السلام روح کو پکڑنے سے نرم ہو جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ برس کا مریض ہے، ہاتھ رکھا اس کو شفا ہو گئی، مر گیا تم بإذن اللہ، کھڑا ہو جاتا کہ حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ معجزے دیے نا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عصا پھینکا، وہ سارے اس کے سام جو ہے وہ کھا گیا، نگل گیا۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کو معجزے دیے، ہر چیز ان کے قبضے میں دے دی، کیسے وہ تخت اڑتا تھا ان کا، کہاں سے کہاں پہنچا، کوئی فیول نہیں ہے، کوئی کیپسول نہیں ہے، جہاز میں بیٹھ کے جائیں گے، آکسیجن بھی مل رہی ہے، ہوا بھی مل رہی ہے، پیٹرول بھی مل رہا ہے، جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ تو یہ معجزے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے بھی دیے، لمبی بات ہو جائے گی۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں کم نہیں ہونے دیا، لیکن جو معجزہ دیا نا، اصل معجزہ وہ قرآن کریم، وہ علمی معجزہ ہے۔ عمل والے معجزے ختم ہو گئے کہ اب کوئی ایسا نہیں آئے گا جو ہاتھ میں لوہا لے اور نرم کر دے، اب کوئی نہیں آئے گا کہ جو کسی مرے ہوئے آدمی کو یہ کہے کہ قم بإذن اللہ تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ عمل آدمی کیا، عمل بھی ساتھ چلا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزہ نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں علمی معجزہ عطا فرمایا، وہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ اس کو زوال ہے، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، لوگ اس میں غور و فکر کرتے رہیں گے، لوگ اپنی زندگی سنوارتے رہیں گے، لوگ اس سے محبت کرتے رہیں گے، یہ قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ زور لگا لیا پوری دنیا کے کفار مشرکین نے، عالمی تابوت نے کہ قرآن کی آواز بند کر دی جائے، قرآن کے الفاظ بدل دیے جائیں، اس کا معنی مفہوم بدل دیا جائے، پورا زور لگا لیا، ساری انہوں نے اپنے وسائل خرچ کر دیے، لیکن فارغ ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمانوں کے لیے بھیجا اور ساری مخلوق کے لیے بھیجا۔ یہ قرآن کریم کا جو معجزہ ہے، اس سے قیامت تک بنی نوع انسان جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہے، اسی نور کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچتے رہیں گے۔ قیامت کے دن حضور کے قدموں میں انشاءاللہ جگہ ملے گی، جب قرآن سے ربط رہے گا، قرآن سے تعلق رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی دل کے اندر، حضور کے آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین ان کا احترام دل میں ہوگا، آپ کی بیٹیاں بنات طاہرات ان کا احترام دل میں ہوگا، ادب دل میں ہوگا، آپ کے بیٹوں کا ادب دل میں ہوگا، آپ کے نواسوں کا ادب جو ہے وہ دل میں ہوگا، نواسی کا ادب دل میں ہوگا، اس خاندان سے محبت دل میں ہوگی، تو انشاءاللہ حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے جو مقام عطا، دیکھیں یہ کم معجزہ ہے کہ حضور کو اللہ اپنے عرش پر بلا لیا، سواری بھی بھیجی، پورا اعزاز کیا، اکرام کیا، احترام کیا، ایسا اعزاز جو کسی نبی کو نہیں ملا، سواری بھیجی، اس پر تشریف رکھے، پہنچے اوپر۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو دین جو ہے یہ ماننے سے سمجھ میں آتا ہے، پھر عقل کو روشنی ملتی ہے۔ تو اگر صرف عقل پر اعتماد کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سادہ سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سفر سے واپس آئے،
تو ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنزن کہا کہ وہ اپنے دوست کی بات سنی ہے تم نے؟ فرمایا کیا بات؟ کہنے لگا کہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات یہاں سے پہلے فلسطین گیا ہوں مسجد اقصیٰ، اور وہاں سے پھر میں عرش پر گیا ہوں، وہاں سے واپس بھی آ گیا، اور ایک حصے میں، پوری رات بھی نہیں، ایک حصے میں۔ تو یہ کو عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو میرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں راتوں رات ہو آیا ہوں تو میں ایمان رکھتا ہوں وہ ہو آئے۔ سبحان اللہ، مجھے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، اس لیے جو جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں، وہ ہو آئے، یہ ممکن ہے، عقل تو پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو آج وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کا نظام روک دیا، وقت کی رفتار رک گئی، ہر چیز ساکت ہو گئی کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، میرے محبوب آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سائنس کہتی ہے کہ وقت کی رفتار رک بھی جاتی ہے، آج سائنس مان رہی ہے۔ تو اسلام کو سائنس کے ذریعے نہیں مانتے ہم اسلام کو، دین کو وحی کے ذریعے مانتے ہیں۔ وحی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اپنی عقل کو وحی کی روشنی نہیں دو گے، نہ اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ فرشتے سمجھ میں آئیں گے، نہ وحی سمجھ میں آئے گی، نہ نبوت و رسالت سمجھ میں آئے گی، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ وحی کو مان لو گے، عقل کی شکست تسلیم کر لو گے، پھر عقل کو اللہ روشنی دے۔ اب غور کرو قرآن میں تو دیکھو کیسے تمہیں قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان والوں کا معاشرہ تشکیل دیا، جن کو دعوت دی، 23 برس کی محنت ہے، حضور نے کتنی مصیبتیں اٹھائی اس دین کے لیے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، حضور کے خاندان کو تکلیفیں پہنچی، تھوڑی نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو تیر مارا، وہ اونٹنی سے گری، زخمی ہوئی، شدید زخمی ہوئی، عجیب حالت ہوئی۔ اسی زخمی حالت میں وہ مدینہ پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ حضور فرماتے تھے میری یہ بیٹی جو ہے نا، یہ بڑی سادہ بیٹی ہے، اس نے میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، میرے لیے تکلیفیں اٹھائی۔ اچھا، ان کے خاوند تھے ابو العاص، ان کا کنیت تھی مقسم نام تھا، مقسم۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قانون نکاح میں بھی نہیں آیا تھا، نکاح ہو جاتا تھا مشرکوں سے، جیسے ابو لہب کی اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ حضور کی 2 بیٹیوں کی نسبت ہوئی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی انہوں نے، حضور کے دل کو دکھایا۔ تو کس انجام کو پہنچے وہ؟ جس نے نبی کے دل کو دکھایا وہ برے انجام سے دوچار ہوا۔ تو ابو العاص جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ میں آئے، ملنے کے لیے آئے۔ تو اس وقت حکم آ گیا، قانون نکاح کا آ گیا تھا کہ اب مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جب آ کے بیٹھنے لگے تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ اب میرے پاس نہ بیٹھنا، اس لیے کہ تو مشرک ہے، تو ناپاک ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑے گا میرا تیرا تعلق اب قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ تھا ایمان۔ اور صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا، حضرت ابو العاص کو گرفتار کر لیا، مکہ سے جو بھی آتا تھا پکڑ لیتے تھے۔ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ حضور کے داماد ہیں، کافر ہیں، پکڑ لیا۔ ہاں، تو سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہار تھا وہ بھجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اگر یہ فدیہ میں لے لیں، جو بھی تاوان جنگ ہے جو بھی ہے، تو میرے خامن کو اس کو چھوڑ دیں، رہا کریں۔ حضور نے اس ہار کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے کہ یہ اس کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو شادی میں دیا تھا یہ ہار، تو وہ اٹھا کے بھیج دیا۔ ساتھ ہی حضور نے صحابہ سے فرمایا اگر تم میری خاطر ابو العاص کو چھوڑ دو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو پکڑا ہی آپ کی خاطر، نہیں بس ٹھیک ہے،
رہنے دیں، ہم نے تو پکڑا ہی آپ کی خاطر ہے، آپ فرما رہے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوڑ دیا۔ وہ واپس گئے، معاملات ٹھیک کر کے پھر آئے، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا کہ اب میں آ رہا ہوں۔ مکے والوں سے بھی کہا کہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، تم نے ہمت نہیں، میں جا رہا ہوں۔ پھر مدینے آئے، مسلمان ہوئے۔ لیکن سیدہ زینب جب فوت ہوئی، حضور نے بڑی محبت کا اظہار کیا، فرمایا میری بیٹی فوت ہو گئی، اس کو غسل دو، اس طریقے سے اس کو غسل دو، اور جب اس کو کفن دینا ہو تو پہلے مجھے اطلاع کرنا، کفن پہنانے سے پہلے۔ تو اطلاع کی گئی، حضور نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی کہ پہلے میری بیٹی کو اس چادر میں لپیٹو اور پھر کفن کی چادر میں لپیٹو۔ یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ تو حضور کے خاندان کو تکلیفیں ہوتی، دین کے لیے کتنی انہوں نے مصیبتیں اور تکالیف جو ہیں وہ اٹھائی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کو جتنی بھی دین کے لیے تکلیفیں آنی تھی نا، حضور ساری کو نہیں اٹھا لی، حضور کے خاندان نے اٹھا لی۔ حضور نے اپنے وجود پر ساری تکلیفیں کیا لی۔ مجھے بتاؤ ہم میں سے کوئی ایک ہے جس کو دین کے لیے مار پڑی؟ آپ طائف کا سفر دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا ہے طائف۔ میں تو نہیں پڑھ سکتا، اس حصے کو سیرت پہ آتا ہوں، میری طبیعت بڑی پریشان ہو جاتی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا کہ وہ حضور گر جاتے تھے پھر وہ کھڑا کر کے مارنا شروع کر دیتے، حضور پھر گر جاتے تھے پھر کھڑا کر کے مارنا شروع کر دیتے۔ لیکن حضور نے اس وقت بھی بد دعا دی۔ وہ جو تیسری آیت میں نے پڑھی نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں جو ہے اس رب کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہاں جہاں بھی کوئی جہاں۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین حضور رحمت للعالمین، کہ تمام عالم جو ہے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر حضور تشریح کرتے اس آیت کی، حدیث قرآن کی تشریح ہے، انما بعثت رحمت، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو فرشتہ آ گیا، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف نبی کے پاس، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ یہ سامنے پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے، منتظر ہے، آپ حکم فرمائیں اس قوم کو وہ پہاڑوں کے درمیان پیس دے گی، سرما بنا دے گا۔ فرمایا نہیں، یہ ناسمجھ ہے۔ حضور نے لفظ بھی دیکھیں کتنا محتاط لفظ استعمال کیا، نبی کے زبان سے کوئی لفظ بھی ہلکا نہیں نکلتا۔ اللہ فرمایا ناسمجھ ہے، بے علم ہے، ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آ جائے، جو دعوت میں دیتا ہوں وہ یہ قبول کر لیں، ان کی اولادوں میں کوئی اسلام قبول کر لے، ان کو کچھ نہیں کرنا۔ تو حضور یہ تکلیف اٹھا کے آئے، لیکن اس پر صبر کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا ان کے سوال پر کہ آپ کو کوئی تکلیف دے، کوئی دن کوئی یاد ہے جو کبھی نہ بھولے؟ فرمایا طائف کا سفر کبھی نہیں بھولا، جو میرے ساتھ وہاں ہوا بھولتا نہیں ہے۔ لیکن حضور نے بد دعا نہیں کی۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو یہ طائف والے سارے آ کر کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ باندھ کے معافیاں مانگ رہے تھے، اور سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حضور کی رحمت اور آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی مہربانی، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کی رحمت اتنی وسیع ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ سارے آ کر مسلمان ہو گئے۔ ابو لہب کے اس کا 2 بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک تو حضور کی بد دعا سے مر گیا تھا، طلاق دے کر بدتمیزی کی تھی۔ ابو جہل کی ساری اولاد مسلمان ہو گئی، کوئی نہیں بچا۔ تو یہ حضور کی محبت اور شفقت اور رحمت تھی اور دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسی شاندار کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ تو یہ دین جو ہے یہ ہمیں اسی طرح وراثت میں ملا، وراثت میں آیا ہے۔ اور سادات ماشاءاللہ، خاص طور پر سادات جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں،
اما سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد سے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ امیر شریعت تعالی شاہ بخاری فرمایا کرتے ہیں کہ یہ میں ہوں بنی ہاشم، مجھے اپنے خون پر یقین ہے، اس پر مجھے اعتماد ہے، عمل نہیں ہے، عمل پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، گناہگار آدمی ہوں، لیکن اپنے خون پر اعتماد ہے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ وراثت میں ہمیں دین کا کام منتقل ہوا ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ اور ختم نبوت کا کام جس طرح کیا، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت پر جو پہرا دیا ہے، یہ اللہ کی خاص توفیق تھی جو ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی اور قبولیت تھی۔ آج یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے نام سے واقف ہیں، نہ دیکھا نہ سنا، لیکن ان کے نام سے واقف ہے کہ ایک آدمی تھا، اللہ کا ایک بندہ تھا، اس نے ختم نبوت کے اتنا کام کیا۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے مجھے ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ 1953 میں تاریخ ختم نبوت چلی تو پولیس گھر میں آ گئی، شادی کے بڑے بیٹے مولانا تعاون نے ان کا ذکر خیر بھی فرما رہے تھے، حضرت شاہ محمد صاحب دامت برکات کو یہاں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، وہ گھر میں نہیں تھے، سخت آرڈر تھے اس کو پکڑو، تو پولیس گھر میں آ گئی، دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے گالیاں دی، ننگی گالیاں بکی۔ شاہ صاحب اہلیہ ہماری نانی صاحبہ میری والدہ ماجدہ اللہ کی مغفرت فرمائے، وہ دروازے پر کھڑی تھی، انہوں نے گالیاں سنی، پھر وہ اندر آ گئے، تلاشی لی انہوں نے، جو بکواس کر سکتے تھے کی۔ تو شاہ صاحب جیل میں تھے، جب واپس رہا ہو کر آئے تو بڑے فضل مولانا تعاون شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بڑا غصہ تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس والے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں پڑی۔ کہنے لگے ابا جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، وہ پولیس افسر تھا، اس کا نام لیا، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے خلاف میں پورے ملک میں آگ لگاؤں گا، تقریریں کروں گا، میں بتاؤں گا کہ یہ وہ فلاں ہے، یہ ہے وہ، بڑا غصہ۔ تو شاہ بخاری سنتے رہے، جب کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا حافظ جی، ہم کو حافظ جی کہتے تھے، بس اتنی سی بات پر اتنے غصے میں آ گئے، ہوا ہی کیا ہے، ہوا ہی کیا ہے، یہی نا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر پولیس والے آئے، تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے سامنے انہوں نے گالیاں دی، بس یہی ہوا نا، بدتمیزی کیوں نہیں؟ میں تو تب خوش ہوتا کہ وہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن جو ہے ان کو بالوں سے چوٹی سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ کر گلی میں لاتے، پھر سڑک پر لے جاتے، پھر ان کو جوتے مارتے، تو تب میں سمجھتا کہ شاید کو حضور کی ختم نبوت کی کچھ خدمت میں میرا بھی حصہ تھوڑا سا پڑ گیا۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، کیا کتنا ظلم ہوا، ان سے بڑھ کر کون ہے ہم؟ تمہاری ماں کے سامنے گالیاں بک دی تو کیا ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے، ہم اس پہ صبر کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی امت کی ماں کو، اللہ اکبر، امت کی ماں کو گالی بکے گا، اللہ اکبر، تو اس پر صبر جو ہے یہ بے غیرتی ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہے کہ نبی کی ازواج مطہرات کو گالی بکے اور ہم سن کے صبر کر رہے ہیں، اس پہ صبر نہیں ہے، یہ ایمان ناقص ہے، اس پہ اظہار کیا جائے گا۔ حضور کے قابل اعتماد صحابہ، اگر ان کو ہم برا کہیں گے، کوئی برا کہے تو اس پہ آپ صبر کریں، صبر نہیں اظہار کریں، یہ غلط ہے۔ جن پر وہ نبی نے اعتماد کیا اس پر امت کو بھی اعتماد، بے شک اس پر حضور علیہ السلام کا اعتماد ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں عدم اعتماد کرنے والے؟ اور حضور کے سارے صحابہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، حضور نے خود بتایا کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو بھی میری شفقت کے لیے خود اللہ نے چنا، میرے قدموں میں لا کے ان کو اکٹھا کیا، میری نصرت اور مدد کے لیے ان کو چنا۔ تو حضور کی زندگی کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں، اللہ نے خود چلایا اور کہیں اپنے نبی کو کہیں بھی نیچے نہیں ہونے دیا، بلند ہی رکھا، اور رفعنا لک ذکرک۔ آج بھی نبی کا ذکر بلند ہے، ہماری نمازیں نہیں ہیں، ہمارے روزے نہیں ہیں، ہمارا حج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو بس بھائی ختم نبوت کا کام
یہ لیا نماز نے امیر شریعت سید داؤد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اور ہر مشرق کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضور کی ذات جو ہے نا اس سے محبت سارے مسلکوں سے ماورا ہے، مسلک پیچھے رہ جاتے ہیں، سب سے بڑا مسلک حضور سے محبت ہے، اس سے بڑا کوئی مسلک نہیں۔ قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں ان کو، آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، بڑے دعوے کرتے ہو کہ اللہ کو مانتے ہیں، اس سے محبت ہے، تو تم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ۔ جب حضور کی اتباع اور فرما برداری کرو گے تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت مشروط ہے نبی کی محبت سے، جب نبی کی محبت نہیں تو اللہ کی محبت بھی نہیں۔ ہمیں تو اللہ بتایا ہی، حضور علیہ السلام نے کہ اللہ وحدہ لا شریک، ہمیں کیا پتا کس نے دیکھا؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اتباع کرو میرے محبوب کی، اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، ان سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ تو آج ہم جب حضور کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلیں گے تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ ابھی حضور کے حسن کی بات ہو رہی ہے، بڑی عجیب بات ہے، آپ کو سنائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب کائنات میں حسن تقسیم کیا تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا پوری کائنات پر تقسیم کر دیا۔ اب اس پر علماء نے سوال اٹھایا کہ حسن تو سارا تقسیم ہو گیا، آدھا یوسف علیہ السلام لے گئے، آدھا پوری کائنات پر تقسیم ہو گیا، تو حضور کس درجے پہ؟ تو ایک بزرگ نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ حضور جو ہیں وہ اس سے آگے ایک اور درجہ ہے حسن کا، جو تکمیل حسن ہے، جہاں حسن مکمل ہوتا ہے وہ جمال ہے۔ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمال کے درجے پر ہے۔ اب ہمیں جمال سمجھ میں نہیں آتا، جمال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ خود جو ہے وہ جمیل ہے، تو وہ جمیل کو پسند کرتا ہے، اس کا جمال جو ہے وہ کائنات میں رہا۔ یہ جمال ہوتا کیا ہے؟ میں جن بزرگوں کا نام لے رہا تھا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پرزن مولانا سید عطا المنعم نام تھا ان کا، لیکن انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، سید ابو بخاری نام کر دیا تھا۔ تو ان کی ایک تقریر پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب انہوں نے بات کی، حسن اور جمال سمجھا دیا۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ ان کے چہرے پر کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی، سلپ ہو جاتی تھی، جیسے آپ نے دیکھتا تھا نا ایسے ہو جاتا تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا، آنکھ بھر کے تو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھ ادھر ہو جاتی تھی، کبھی ادھر ہو جاتی تھی، نظر ٹکتی نہیں تھی۔ اور ہمارے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے کہ ان کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، وہاں ٹکتی نہیں تھی یا ہٹتی نہیں تھی۔ اب ہم نے سیرت پڑھنی شروع کی تو صحابہ کے ایسے سے واقعات ہیں، حضور کو دیکھتے رہتے تھے، بس دیکھتے ہی اسی میں گم ہو گئے، اسی جمال میں گم ہو گئے۔ وہ ایک کیا ہے کہ حضرت عبداللہ وہ جن کی دو چادریں تھیں، ہاں ذوالبجاد ہیں، تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ مکہ میں ان کے چچا نے تشدد کیا، حضور سے محبت کرتے تھے، کپڑے اتار کے ننگا کر کے پہن دیا اس کو کہ یہ مدینہ نہ جا سکتا۔
ماں کو ترس آیا تو اس نے اوپر کمبل پھینک دیا ایک دن بیٹے کو، بس اس کو موقع مل گیا، اس نے کمبل میں اپنا صدر چھپایا اور تاک میں رہا مجھے موقع ملے تو میں نکلوں ہی نکل گیا اللہ اکبر۔ تو مکہ سے مدینہ پیدل گیا، کیسے پہنچا ہوگا، کہاں کھانا کھایا ہوگا، کہاں پانی پیا ہوگا، حضور کی محبت، وہ جو جمال دیکھا تھا اس جمال نے بے قرار کیا ہوگا۔ وہاں پہنچے تو شہر سے باہر ہی درختوں کے جھنڈ میں کھجوریں تھی، وہاں گڑا تھا، اس میں اترے اور اس کمبل کو پھاڑ کے دو اس کی چادریں بنا لی، آدھا انہوں نے نچلے دھڑ میں باندھ لیا، آدھا اوپر ریٹ پر، پھر مدینے میں داخل ہوئے۔ تو حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا آ گیا دو بجا دے دو چادروں والا، تو حضور نے پھر دو چادریں بھی اس کو عطا فرمائی۔ تو اب یہ روضہ اطہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مسئلہ، دنیا میں بھی یہی تھا، آخرت میں بھی یہی ہے، یہ تو جنت کی مٹی ہے نا، یہ روضہ اطہر حضور کا جو مقام ماں بہن بھائی تھی وہ ممبر ہی روضہ من ریاض الجنہ، جو خود فرمایا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے میرے گھر سے میرے ممبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رازداری میں وہ بیٹھا رہتا تھا عبداللہ ذوالفجادہ، جب تک حضور نہیں آتے تھے روتا رہتا تھا، اس کے آنسو چلتے رہتے تھے، کبھی تو آئیں گے اللہ۔ جب حضور باہر تشریف لاتے بس پھر دیکھتا رہتا، حضور بھی توجہ فرماتے اس میں۔ تو یہ محبت تھی، یہ لوگ گم ہو گئے حضور کی محبت کے اندر، گم ہو گئے اور ایسے گم ہوئے کہ حضور کی ساری ادائیں جو ہے نا، حضور کی سنتیں وہ اپنی زندگی کے اعمال کے اندر جاری کر سکتے۔ حضور نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھی، حضور نے جیسے روزہ رکھا ویسے روزہ رکھا، اللہ اکبر، جیسے قرآن پڑھا ویسے وہ حضور کی نقل کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے تھے، حضور فرماتے تھے ایسا پڑھو قرآن، یہ کتنا خوبصورت پڑھتا ہے۔ حضور کی ایک زوجہ مکرمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نقل میں قرآن پڑھتے ہیں، جیسے حضور پڑھتے تھے ویسے ہی۔ تو صحابہ نے اپنے آپ کو فنا کیا ہوا حضور کی اداؤں میں، حضور کے حکم میں، اطاعت اور فرما برداری میں۔ اللہ اکبر، وہ عجیب شعر ہے وہ، جیسے وہ حدیث میں آیا نا، میں نے سنایا آپ کو کہ میرے روضے سے میرے ممبر تک زمین کا جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، مٹی بھی جنت سے ہی آئی، یہ زمین کا اتنا حصہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی سے، اسی خمیر سے پیدا کیے گئے، جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوٹایا، اسی سے باہر پھر نکالے۔ وہ ہے تو بڑا عجیب سا ایک شاعر پرانا تھا استاد محمد گجراتی، الٹے پلٹے شعر ہیں اس کے سارے، کوئی وزن بھی اس کا ٹھیک نہیں، لیکن اللہ کوئی ذریعہ بنانا ہوتا ہے۔ اس کا ایک شعر بڑا کمال ہے، نعت کا شعر اس نے کہا، آج تک اس زمین میں کسی نے شعر کہا ہی نہیں، اتنا اونچا شعر کہہ گیا اردو کے اندر، اور اس حدیث کا ترجمہ کر دیا، کہتا ہے محمد کا جہاں پر آشکا ہے، محمد کا جہاں پر آشکا ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے۔ تو اس زمین میں آج تک اردو شاعری میں ہے کسی کا شعر نہیں ملتا ہے جو بات اس نے کی، اللہ توفیق دے رہے تھے۔ تو بس بھائی، حضور علیہ السلام کی محبت یہی ہے کہ حضور کی نبوت پر جو بھی حملہ آور ہے اس کا راستہ روکا جائے، اس کا راستہ روکا جائے اور اس کو دین کی دعوت دی جائے۔ دو باتیں ہیں، ان کے باطل عقیدے کا راستہ روکا جائے اور ان کو دین کی دعوت دی جائے، جیسے حضور علیہ السلام نے زندگی کے آخر وقت تک دین کی دعوت کا کام جو ہے اس کو بند نہیں کیا، آخر وقت تک حضور دعوت دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں دین سیکھیں، پھر دین کو سکھائیں، آگے پہنچائیں گے۔ آپ خوش نصیب ہے کہ ان بزرگوں کی اس خانقاہ میں آپ موجود ہیں، بڑی نسبتوں والے ہیں اور ان کے حلقہ ارادت میں آپ موجود ہیں۔
آپ کو خیر ہی مل رہی ہے، آپ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، بھلائی مل رہی ہے، خیر مل رہی ہے، دین مل رہا ہے، تو بھائی ان کی قدر کرو۔ قرآن میں بھی یہی آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ کی ناراضی سے ڈرو، اللہ کی ناراضی بڑی سخت ہے، اس سے ڈرتے رہو، اور سچے لوگوں کی سنگت کو اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی سنگت کو اختیار کرنا۔ تو یہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ بزرگ یہاں موجود ہیں، بھائی سے تعلق اپنا مضبوط رکھیں، دین سیکھتے رہیں، دین سمجھتے رہیں، اپنی زندگی گزارتے رہیں، اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنے اولادوں کا ایمان بھی بچائیں، ان فتنوں سے خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، عام مسلمانوں کو بچائیں، بس اسی میں زندگی تمام ہو جائے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور حضور کا جو جھنڈا ہے قیامت کے دن وہ پھر لہرائے گا، اس دن بھی حضور کا جھنڈا لہرائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، یہ اس دن یہ لہرایا جائے گا، اس کے نیچے امت آ جائے گی میری، تو وہ ختم نبوت کا ہی جھنڈا ہے۔ اللہ انشاءاللہ اس جھنڈے کے سائے میں ہمیں انشاءاللہ اور حضور بھائی ہمارے کیا نمازیں کیا روزے، ہم تو اللہ کی رحمت سے اور حضور کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، ہمارے میں کچھ نہیں، کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس اللہ قبول کر لے، جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے تو حضور رمضان میں بے قرار ہو جاتے تھے، رجب سے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے، یا اللہ مجھے شعبان سے ملا، شعبان آیا یا اللہ مجھے رمضان سے ملا، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رمضان مل جائے گا۔ پتہ نہیں زندگی کس کی کتنی ہے، کس کو ملتا ہے نہیں ملتا، کوئی رمضان نہیں چلا جائے گا، کوئی رمضان کے بعد چلا جائے گا، تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ حضور بڑی تڑپ سے بڑی شدت سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اس کی گواہیاں دیتی ہیں امہات المومنین کہ حضور بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے کہ رمضان آ جائے، یا اللہ مجھے ملا دو، اس سے مجھے ملا دو، میں روزہ رکھ لوں۔ تو اللہ کا مہمان بھی ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ایسا مہمان کہ جو ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیں دینے کے لیے آیا، ہمیں دینے کے لیے آیا۔ ہمیں روزہ رکھا تو اللہ فرماتے ہیں تو نے میرے لیے روزہ رکھا، اس کا اجر بھی میں ہی تجھے دوں گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اجر اور ثواب تو سارے کاموں کا اللہ نہیں دینا ہے، لیکن اس کا اجر خاص رکھا ہے جو پاک اللہ ہے، جس کا اللہ خود بے پناہ ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، تو روزے کا اجر جو ہے نا وہ بھی بے پناہ ہے، بے حد و حساب ہے، بے حد و حساب ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے مہمان کے اکرام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ہماری بخشش کا وہ پروانہ لے کے آ رہا ہے، ہم نے کھانا ہم نے سحری ہم نے کرنی ہے، افطاری ہم نے کرنی ہے، یعنی جو کچھ ہے ہم نے کھا بھی جانا ہے۔ روزے نے تو ہم سے کچھ نہیں لینا، اس نے اس کھانے پینے پہ بھی ہمیں اس نے جو ہے وہ مغفرت کا پروانہ دینا ہے۔ تو اس مہمان کی قدر کر لیں، اللہ اس مرکز کو آباد رکھے، مسجد کو آباد رکھے، اس خاندان کو آباد رکھے، اور ان کی اگلی نسل کے اندر جو بزرگوں کی وراثت ہے اللہ اس کو منتقل کرے، جو علم کی وراثت ہے، نیکی اور تقوی کی وراثت ہے، کردار کی وراثت ہے، اللہ اس کو آگے منتقل کر دے خاندان کے لیے، آئندہ اگلی نسل جو ہے وہ نیک نام بن جائے۔ اور جس طرح ان بزرگوں نے اپنے اجداد کی لاج رکھی ہے، وضاقت اپنا عمل اپنے معاملات، اللہ تعالیٰ اگلی نسل کو بھی اس سلسلے کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں۔